ایک دور تھا کہ انسان برائیوں کے تصور سے کانپتا تھا، گناہ کے ڈر سے کانپتا تھا، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ کل تک جو گناہ کرنے میں شرماتے تھے آج وہ نیکی کرنے میں شرما رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ ایئرپورٹ پر چلے جائیے، ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیے، یا مالداروں کے یہاں شادی کی تقریب میں چلے جائیے، یا دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان چلے جائیے، تو وہاں ان کو دیکھ کر انسان بیٹھ کر پانی پینے میں شرم محسوس کرتا ہے کہ کہیں مجھے یہ بیکورڈ تصور نہ کریں۔ آپ اندازہ لگائیے جب انسان کا مزاج نیکی کے سلسلے میں یہ بن جائے کہ میں نیکی کروں گا تو میری عزت چلی جائے گی، اور گناہ کروں گا تو معاشرے کے اندر باوقار زندگی گزاروں گا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر نیکی کا فروغ ہوگا یا برائیوں کا فروغ ہوگا۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کلوہ کی سرزمین پر صوفی باصفا کی صدارت میں اور علماء کی سرپرستی میں یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے۔ معاشرے کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب انسان کی اصلاح ہو جائے، فرد کی اصلاح ہوگی تو معاشرہ سنورے گا۔ ایک فرد اگر بگڑتا ہے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں معاشرہ بنتا ہے انسانوں سے، جہاں 10 کے قریب لوگ اور انسان موجود ہوں اسی کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ عشر سے بنا ہے، عشر کے معنی 10 کے ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں ایک انسان کی دوسرے انسان کو ضرورت، ایک انسان کا دوسرے انسان سے ملنا، ایک انسان کی فکر دوسرے انسان کی طرف کا منتقل ہونا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کالج، یونیورسٹی، تجارت کی منڈی، ہر جگہ پر آپ دیکھیں انسانوں کا انسانوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ اسی انسانوں کے رابطے کے اندر اگر ایک برا اور ڈرگی شامل ہو جائے تو نہ جانے کتنوں کو ڈرگ کا عادی بنا دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیک بروں کے درمیان آ جائے تو بروں کی تقدیر سنوار دیا کرتا ہے اور انہیں نیکی کے ماحول سے آراستہ کر دیا کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری بستی کو سنوارنے کے لیے یا ایک فرد کو سنوارنے کے لیے پوری بستی کھڑی ہو جاتی ہے، ایک فرد نہیں سنور سکتا۔ مثال کے طور پر کسی گھر کے اندر ایک بچہ بگڑ جائے تو ماں بھی سنوارنے کی کوشش کرتی ہے، باپ بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، بھائی بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، چچا بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، دادا بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، پھوپھی بھی سنوارنے کی کوشش کرتی ہے۔ خاندان کا ہر فرد مل کر اس ایک بچے کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب کی کوششوں کے باوجود ایک فرد نہیں سنورتا۔ لیکن کبھی کبھی کسی بستی میں ایک نیک بندہ آ جائے تو پوری بستی سنور جایا کرتی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ تشریف لائے، تنہا خواجہ نے نہ جانے کتنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ بغداد کی سرزمین پر غوث پاک تشریف لائے، نہ جانے کتنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیکوں کا معاشرے کے اندر رہ کر صرف عبادت کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ نیکوں کا کام سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نیک بنائیں اور برائیوں سے روکیں۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار نے کامیابی کا نسخہ عطا فرمایا ہے کہ کامیاب کون ہے، کامران کون ہے۔ آج کے دور کے اندر اگر انسان یہ تصور کرے اور انسان یہ جاننے کی کوشش کرے کہ کون کامیاب ہے تو انسان دیکھے گا اس کے پاس لگژری کار ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس بنگلو ہے یا نہیں ہے، اس کے 10 20 25 باڈی گارڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ جب انسان اس طریقے سے اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ انسان کامیاب ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، کامیاب وہی ہے
جسے اللہ کامیاب فرمائے، کامیاب وہی ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں جد و جہد کا جذبہ تو پیدا ہوا، اور اس سلسلے میں کانفرنس کا انعقاد بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایک اصلاح معاشرہ کانفرنس سے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا، یا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے محنت و مشقت کرے گا تب جا کر کے معاشرے کی اصلاح ہوگی؟ اب آئیے ہم مدینے کے تاجدار ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح فرمائی، اور خدا کی قسم دنیا میں ایسا مصلح پیدا ہی نہیں ہوا۔ آئیے تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کوئی چیف جسٹس بنتا ہے تو وہ چیف جسٹس کیا کرتا ہے؟ قانون کے اندر اصلاح کرتا ہے۔ اگر کوئی لا، اگر کوئی قلم، اگر کوئی قانون اسے وضع کرنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر کرائم کم ہو تو وہ نئے لا بناتا ہے، نئے قانون بناتا ہے۔ لیکن یہی چیف جسٹس اگر فوج کے اندر قانون اور سدھار کرنا چاہے تو وہ فوجیوں کے اندر اصلاح نہیں کر سکتا۔ فوج کے سلسلے میں جو کمانڈر ہوگا، جو آرمی کا چیف ہوگا، وہ فوج کے اندر اصلاح کا کام کرتا ہوا نظر آئے گا کہ کس طریقے سے فوجیوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے، سرحدوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ آرمی چیف آف آرمی جو ہوگا یہ وہاں کے بارے میں بتائے گا، نہ کہ چیف جسٹس وہاں کے بارے میں بتائے گا۔ ایسے ہی اگر قانون کے اندر کچھ اصلاح کرنی ہے تو چیف آف آرمی یہ کام نہیں کر سکتا کہ جو ہے وہاں پر قانون کے سلسلے میں وہ سدھار پیدا کرے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نئی نئی بیماریاں ایجاد ہوتی ہیں، ان بیماریوں کی دوائی کے لیے، میڈیسن کے لیے چیف آرمی کو اگر کہا جائے، چیف آف آرمی کو کہ تم کوئی ایسی میڈیسن تیار کرو کہ یہ بیماری کا علاج ہو جائے، تو وہ کہے گا میں میڈیکل کی فیلڈ کا نہیں ہوں، اس لیے میں اس کا کریکشن نہیں کر سکتا۔ کسی میڈیسن کے ماہر سے آپ بات کرو، کسی میڈیکل کی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے آپ بات کرو، پتہ چلا میڈیکل کی فیلڈ کا اگر کوئی آدمی ہے تو وہ جنگی اصلاح نہیں کر سکتا، وہ عدالت کی اصلاح نہیں کر سکتا، قانون کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے جو قانون داں ہیں وہ میڈیکل کے اندر پرابلم کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ آئیے تجارت کی منڈی کے اندر دیکھ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ تجارت کے سلسلے کے اندر جو تاجر بڑا ہوتا ہے وہ اور جو اکنومسٹ ہوتا ہے وہ تجارت کے میدان کے اندر کریکشن کرتا ہے، نئے نئے قانون لاتا ہے۔ جیسے آج ہم دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جی ایس ٹی کا قانون لایا گیا، یہ ساری چیزیں یہ وہی کرے گا جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوگا، اور ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ دوسری فیلڈ کے اندر کریکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ جو میڈیکل کی فیلڈ کا ہے وہ میڈیکل میں کریکشن کرے گا، جو لا کی فیلڈ کا ہے وہ لا میں کریکشن کرے گا، جو فوج کی فیلڈ کا ہے وہ فوج میں کریکشن کرے گا، جو میڈیکل کی فیلڈ کا ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں کریکشن کرے گا۔ اب آئیے پھر روحانیت کی طرف آتے ہیں، اسپریچول لائف کی طرف آتے ہیں، عبادت کی طرف آتے ہیں۔ تو عبادت میں اگر کوئی انسان کو عبادت کے سلسلے میں قانون فراہم کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر آپ کو ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں گورنمنٹ نے بتایا، تو اب کیسے نماز پڑھی جائے یہ کوئی مفتی بتا سکتا ہے، کوئی ایکسپرٹ بتا سکتا ہے، فقہ کا ماہر بتا سکتا ہے، یہ ڈاکٹر نہیں بتا سکتا، یہ لائر نہیں بتا سکتا، یہ انجینئر نہیں بتا سکتا، یہ چیف آف آرمی نہیں بتا سکتا۔ ایک چھوٹی سی تمہید یہ بات میں سمجھا دوں، جو میڈیکل کی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ لا کے اندر ہماری اصلاح نہیں کر سکتا، جو لا کا ایکسپرٹ ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں جو ہے اصلاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے دنیا میں ایک ایسی ذات کو پیدا فرمایا جس ذات کو محمد
محمد عربی کہتے ہیں یہ وہ ذات تھی دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر اگر کریکشن کرنے والی ذات کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات. سرکار نے قانون میں کریکشن کیا, سرکار نے آرمی میں کریکشن کیا, سرکار نے فوجوں میں کریکشن کیا, سرکار نے میڈیسن کے اندر کریکشن کیا. دنیا کی کون سی فیلڈ ایسی ہے جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن نہ کیا ہو؟ یاد رکھیں کریکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس کا ماہر بھی ہو اور کریکشن کے سلسلے میں جانتا بھی ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ماہر بنا کر کے بھیجا تھا. جس پروردگار نے اپنے محبوب کو اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کر کے بھیجا ہو اس مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. جنہیں پروردگار نے خود پڑھایا اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا. پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اس فرش گدی پر کم و بیش تشریف لائے, لیکن کریکشن کا قانون اس زمانے میں ہر فیلڈ کے لیے جو رسول اعظم نے عطا فرمایا قیامت تک کے لیے اسی قانون سے پوری دنیا کی اصلاح ہوتی رہے گی. چاہے ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہو, چاہے سوشل میڈیا کا دور ہو, چاہے انٹرنیٹ کا دور ہو, چاہے کسی قسم کا دور ہو, ہر دور کے اندر کریکشن کے لیے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے کم و بیش امریکہ کی سرزمین پر نیو جرسی میں میرا ایک پروگرام تھا. دانشوران قوم و ملت موجود تھے اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ آج کے ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر کیا تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو 1450 سال پہلے کی تعلیم ہے, جس زمانے میں فلائٹ نہیں تھے, انٹرنیٹ نہیں تھا, جس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, آج اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت ماڈرن ٹیکنالوجی میں ہے کیا؟ اس ضرورت اس کے ہم محتاج ہیں. میں نے کہا ہاں, قیامت تک تعلیمات نبوی کہ آپ محتاج اور ہم محتاج رہیں گے. انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ تو میں نے کہا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا علاج سوائے رسول اعظم کے ارشاد کے کوئی نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, کسی کے دل میں جلیسی ہے, حسد ہے, آئیے میڈیکل کے ایکسپرٹ سے پوچھو کہ آپ کے پاس کوئی میڈیسن ہو تو دو کہ میرے دل سے حسد کی بیماری چلی جائے. تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر آج تک حسد کے نکلنے کی کوئی ٹیبلٹ بنا ہی نہیں سکا, نہ قیامت تک بنا سکتا ہے. آپ کہیں مجھ میں ایگو کا ایک مسئلہ ہے کہ مجھ میں تکبر کی پوزیشن ہے, مجھے آپ کے پاس کوئی ٹیبلٹ ہو تو دو جس سے میں تکبر سے بچ جاؤں. کوئی ٹیبلٹ نہیں دے سکتا. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میرے پاس چغلی کی عادت ہے, مجھے کوئی ایسی ٹیبلٹ دے دو جس سے میں چغلی کی بیماری سے بچ جاؤں, کوئی نہیں دے سکتا. بہت ساری چیزیں اس قسم کی میں پیش کر سکتا ہوں جس کا علاج نہ سائنس میں ہے نہ ماڈرن ٹیکنالوجی میں ہے, لیکن اگر ہم پلٹ کر مدینے کے تاجدار کی طرف آتے ہیں تو ان کے فرمان سے اس کا علاج ہمیں آج بھی ملتا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں کل بھی پیغمبر اعظم کی تعلیمات کی ضرورت تھی اور آج بھی اور قیامت تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت رہے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہماری بربادی کی وجہ, ہماری تباہی کی وجہ, ہماری پسماندگی کی وجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. ایک پروپیگنڈا چلایا گیا, ذہن بنایا گیا. کن لوگوں کا افیکٹو جو سوسائٹی کے اندر ہیں, جو ملینر بلینر ہیں, جو ہائی پروفائل لوگ ہیں, ان کے ذہن کو اغوا کیا گیا کہ اگر تم مذہب کو فالو کرو گے تو بیکورڈ تصور کیے جاؤ گے, اور یہ غریب لوگوں کے لیے مذہب اپنے لیے تو عیاشی. نتیجتاً انسان کسی غریب کو فالو نہیں کرتا, کسی ماتحت والے کو فالو نہیں کرتا, کسی مزدور کو فالو نہیں کرتا.
انسان افیکٹو لوگوں کو فالو کرتا ہے، افیکٹو لوگوں کا مائنڈ ہائی جیک کیا گیا اور انہیں مذہب سے دور رکھا گیا، نتیجتاً ان کی ساری عادتیں ہماری سوسائٹی میں آ گئیں اور مزاج بن گیا کہ دور حاضر میں اگر ترقی کرنا ہے تو مذہب سے ڈسٹینس بڑھاؤ، مذہب پر عمل کرنا کم کرو، تب جا کر کے تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دین ناکام بنانے کے لیے نہیں آیا، دین تو کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے۔ دین کمزور کرنے کے لیے نہیں آیا، دین طاقتور بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ دین سے فاصلے کا نتیجہ ہے کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ اور دین سے فاصلے کا عالم کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، ہم نگاہوں کے سامنے برائیاں ہوتے دیکھتے ہیں، ہم نگاہوں کے سامنے آوارگی دیکھتے ہیں، ہم نگاہوں کے سامنے زنا ہوتے دیکھتے ہیں، ہم نگاہوں کے سامنے بچے اور بچیوں کو ڈرگ کے اندر ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں میرا بیٹا تو نہیں ہے نا، یہ کسی اور کا ہے، چھوڑ دو، جانے دو۔ یہ ایسی چیز ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس سے تباہی آتی ہے۔ ابھی میں آتے ہوئے راستے میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے یا بری باتوں سے روکو گے؟ اگر تم نے یہ نہیں کیا، یعنی اچھی باتوں کا حکم نہیں دیا اور بری باتوں سے نہیں روکا، تو تمہارے درمیان میں سے تم پر ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے جو تم پر ظلم کریں گے۔ اور یہی یہاں تک حضور نہیں رکے، بلکہ آگے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعا قبول بھی نہیں ہوگی۔ آپ ذرا سوچو، ہم نے اگر نیکی کی دعوت نہیں دی، ہم نے برائیوں سے نہیں روکا اور برائیاں پھیلتی چلی گئی، تو ہم پر اللہ عز و جل ظالموں کو مسلط کر دے گا، اور پھر اس سوسائٹی میں رہنے والے نیک لوگ دعا بھی کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ ایک حدیث سناؤ، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا، فلاں بستی کو الٹ دو، تباہ کر دو۔ فرشتوں نے عرض کیا، پروردگار، اس بستی میں ایک ایسا نیک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے تک بھی گناہ نہیں کیا۔ توجہ چاہوں گا، ایسا نیک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے تک گناہ نہیں کیا، وہ بھی اس بستی میں رہتا ہے۔ مولا، کیا اس پر بھی بستی الٹ دی جائے؟ فرما گیا، پہلے اس کے گھر کو تباہ کر، اس لیے کہ اس نے برائیاں ہوتے دیکھا، پھر بھی اس کو غیرت نہیں آئی اور اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی اور اپنی عبادت میں لگا رہا۔ فرشتوں اس کے گھر کو پہلے تباہ کر۔ اگر ہمارے پیش نظر یہ حدیث ہوتی، اگر ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے اور پڑھتے ہوئے برائیوں کے سیلاب کو روکنے کی کوشش کرتے، تو آج ہماری نوجوان نسل تباہی اور بربادی کے دہانے پر نہ ہوتی۔ کیا پہچان بن گئی ہے ہماری؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے کسی سے بھی فرینڈشپ کر لو؟ نہیں، فرینڈشپ کا بھی اللہ نے قانون دیا، دوستی کے لیے بھی اللہ نے معیار متعین کیا، اور ایک دوست کی ریسپانسبلٹی دوسرے دوست کے لیے کیا ہے اسے بھی قرآن نے متعین کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور دوست اس وجہ سے ہیں
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ آپ اس کو دوست بنائیے جو آپ کو اچھی باتوں کا حکم دے، آپ اس کو دوست بنائیے کہ جب آپ کا قدم پھسلنے کے قریب ہو تو پکڑ لے اور روک دے اور کہے یہ برائی ہے، تیری آخرت برباد اور تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم تو اسی کو دوست بناتے ہیں جو پکچر دکھائے، جو گندی فلمیں ہمارے تک پہنچائے، جو آوارگی اور برائیوں کے دلدل پہ ہمیں ڈھکیل دے، ہم اسی کو فرینڈ بناتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اسلام نے فرینڈشپ کا جو دستور عطا کیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو برائیوں سے روکے اور اچھی باتوں کا حکم دے۔ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ ہماری دوستی تو ڈھابے میں کھانا کھانے جانے کی ہے، ہماری دوستی تو پکنک اسپاٹ پر جانے کی ہے، ہماری دوستی گناہوں کے دلدل کے اندر جانے کی ہے۔ آج انسان دوست بھی کس کو بناتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، ہمارے اتنے علماء یہاں تشریف فرمائیں، کون کرتا ہے علماء سے دوست؟ کتنے لوگ علماء کی صحبت میں جا کر کے بیٹھتے ہیں؟ کتنے لوگ بعمل دعوت دین کی ذمہ داری سنبھالنے والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ نہیں، کہاں بیٹھیں گے؟ جہاں گپ شپ ہوتا ہو، جہاں پکچر اور ہیرو کی باتیں ہوتی ہوں، جہاں دوسری چیزوں کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہو، وہاں جا کر کے بیٹھیں گے، انہی کو دوست بنائیں گے۔ مجھے تو یاد ہے ایک دور تھا میرا بھی، آج سے کم و بیش 30-35 سال پہلے، کہ جب میں گلیوں میں نکلتا تھا اس وقت دین کی دعوت دینے کے لیے، تو مجھے آج بھی وہ دن یاد ہیں کہ بہت سارے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے کہ شاکر صاحب آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں لوگ ایسوں کی قربت اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں جن کی قربت میں بیٹھنے کے بعد ہمارا قدم سنیما گھروں کی طرف نہیں، اللہ کے گھر کی طرف بڑھ جائے۔ نہیں بیٹھے گا انسان، بلکہ اب تو حال ایسا ہو گیا کہ العیاذ باللہ دین کی بات سننا بھی نہیں چاہتے۔ اسی لیے جمعہ میں جب خطبہ ہوتا ہے تب مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تاکہ کوئی اچھی بات کانوں میں نہ پہنچے۔ جس قوم کا یہ مزاج بن جائے، جس قوم کی سوچ ایسی بن جائے، وہ قوم زمین پر پیروں تلے رون دی جاتی ہے اور ان پر ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہ کہا جائے فلاں 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 یہ کر رہا ہے، ذرا اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، سیلف اینالائز کریں، اپنے بارے میں غور کریں، اپنی صبح کے بارے میں غور کریں، اپنی رات کے بارے میں غور کریں تو پتہ چلے گا نہ ہماری صبح صحیح ہے نہ ہماری رات صحیح ہے۔ وہ کون سی رات ہے جو ہمارے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ نہیں کرتی، اور وہ کون سی رات ہے جس میں ہم بارگاہ سمدیت میں رو کر اپنے گناہوں کے دھبوں کو مٹاتے ہوں۔ شاید ہماری زندگی میں ایسی کوئی رات آئی، ہمیں گناہوں میں انٹریسٹ بڑھ چکا، ہمیں آوارگی میں دلچسپی بڑھ چکی، برائیوں سے دل بھرتا نہیں ہے اور نیکی سے دل اکتا چکا ہے، نیکی کے لیے دلچسپی نہیں۔ اور اتنا بڑا مجمع ہے، میں سلام کرتا ہوں تو جواب اتنی مردہ دلی سے دیتے ہیں جیسے ابھی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زور سے کہیں گے تو شاید دم نکل جائے یا انرجی ختم ہو جائے۔ یہ ہماری قوم کا مزاج۔ درود شریف پڑھاؤ تو بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کے لیے بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی انرجی ضائع ہو جائے گی۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے پوری سوچ ختم ہو چکی ہے، پوری فکر ختم ہو چکی ہے۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے ارے بس 5 وقت کی نماز پڑھ لو اور بسم اللہ پڑھ کے جو آیا کھا لو، بس باقی کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، قرآن صرف اتنا نہیں کہتا، قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے
ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کے اختتام تک تمہیں کسی اور دستور پر نہیں، قرآن کے دستور پر عمل کرنا ہے. ایک اور تھوڑی سی آپ کے دل پہ کاری ضرب لگاتے ہوئے ایک بات پیش کرتا ہوں. ذرا سوچ دیکھیں مسلمانوں، میں اگر آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا خلاف سنت ہے، بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پیا کرو، بسم اللہ شریف پڑھ کر، پانی میں نگاہ رکھ کر، پانی کو دیکھ کر پیو اور 3 سانس میں پیو. بس مولانا دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بس. لیکن میرے بعد اگر کوئی ڈاکٹر آ جائے، کوئی سائنٹسٹ آ جائے اور آ کر کے یہ کہے کہ تم پانی بیٹھ کر کے اگر 3 سانس میں پیو گے تو تمہیں اٹیک نہیں آئے گا، اچھا اب تو میں کبھی کھڑے ہو کر پانی نہیں پیوں گا. نادان، تم نے سائنس کو پرائیورٹی دی، مدینے کے تاجدار کی بات کو پرائیورٹی نہیں دی. کتنے تعجب کی بات ہے. ایک مومن کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ حضور نے فرما دیا، اور حضور سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا نہ کوئی سائنٹسٹ ہے نہ دنیا کا کوئی انسان. لیکن مزاج بدل چکا ہے. جس طریقے سے ویسٹرن ورلڈ کے اندر، مغربی دنیا کے اندر، امریکہ اور یورپ کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں چرچ خالی ہو چکے اور لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر سائنس کا ہوا بیٹھ چکا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دل و دماغ پر بھی سائنس کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر سے تعلق کمزور سے کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے. یاد رکھو، بیسک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا گروہ اور ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے. ایسا گروپ ہونا چاہیے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کو تیار کیا. صحابہ نے تکلیفیں اٹھائیں، مصائب کو جھیلا، مصیبتوں کا استقبال کیا اور تکلیفوں کے اندر نکل کر انہوں نے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. آپ خواجہ صاحب کی کرامتیں سنتے ہیں، خواجہ صاحب سے اکتساب فیض کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کس کے کہنے پر خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لائے؟ حضور کے کہنے پر. کیا کوئی یہاں رشتہ دار تھا؟ کیا یہاں کوئی ویلکم کرنے والا تھا؟ کیا یہاں پر کوئی پھولوں سے استقبال کرنے والا تھا؟ کیا یہاں پر کوئی اپنے محل میں جگہ دینے والا تھا؟ کیا یہاں پر کوئی کھانا کھلانے والا تھا؟ خواجہ صاحب کسی کو جانتے بھی نہیں تھے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، کہاں رکیں گے اس کا خیال بھی نہیں، کوئی انتظام بھی نہیں. صرف اتنا سوچا، حضور نے فرما دیا ہے کہ تم جاؤ. بس حضور کے فرمانے پر وہ چلے آئے اور پھر آئے تو اپنے بسنے کی بات کو چھوڑیے، نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کا بسیرا انہوں نے فرما دیا. تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتوں کو جھیلا، پریشانیوں کو جھیلا. آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، دعوت کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے. دعوت کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کے استقبال کے لیے انسان کو ہمیشہ کمر بستہ رہنا چاہیے. میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں تھوڑی سی تکلیف ہے، میں دین کا کام نہیں کروں گا. دین نہ ہمارا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج. آج جائیے ویسٹرن ورلڈ میں جائیے، یورپ میں جائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کی محبت کا چراغ کس طریقے سے لوگوں کے سینوں میں روشن ہو رہا ہے. کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ پریکٹس مسلم ہے وہاں پر. مجھے یاد ہے سوئٹزرلینڈ کے ایئرپورٹ پر میں ڈیوٹی فری شاپ کے اندر اپنے بچوں کے لیے کچھ دیکھ رہا تھا. اتنے میں ایک ایسی عورت
جو بالکل نیو مسلم تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ بچہ چاکلیٹ وغیرہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس ماں نے چاکلیٹ کے کنٹینٹس کو دیکھا کہ اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی تو نہیں ہے۔ ایک چاکلیٹ بچے نے اٹھائی، ضد کی، اور اس میں وہ کنٹین تھا، تو ماں نے اٹھا کر کے رکھ دیا اور برجستہ کہا، بیٹے اسلام میں ایسی چاکلیٹ کھانے کی اجازت۔ وہ نیو مسلم عورت اسلام کو اتنا فالو کر رہی ہے، اور پیدائشی مسلمان کہتا ہے، ارے مولانا سب چلتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا انجام دیکھیں آپ، اس کا نتیجہ دیکھیں آپ، بے حیائی بڑھ رہی ہے، بد کرداری بڑھ رہی ہے، برائیاں بڑھ رہی ہیں، فسادات بڑھ رہے ہیں، محلے کے محلے اور علاقے کے علاقے تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کمر کس لو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ جہاں برائی دیکھو روکو، جس کسی نوجوان کو بے نمازی دیکھو اسے نماز کی دعوت دو، جس کسی کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ڈرگ کی طرف بڑھ رہا ہے روکو، سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، اس کے دل کو اللہ عز و جل پھیر دے۔ اگر ہم نے اس طریقے سے سب نے مل کر کوشش کی تو پھر ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہم دیکھیں گے برائی کرنے والوں کی تلاش بھی کریں گے تو ہمیں ملنے مشکل ہو جائے گے، لیکن اس کے لیے چند علماء ہی کافی نہیں ہیں، چند دعات ہی کافی نہیں ہیں، چند مشائخ ہی کافی نہیں ہیں، بلکہ ہر فرد کو اپنے اعتبار سے دین کا علم حاصل کرنا ہوگا، اور اس کے بعد دین کی سربلندی اور برائیوں سے روکنے اور نیکی کی طرف لے جانے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ اصلاح بہت بڑی چیز ہے، سدھار بہت بڑی چیز ہے، کریکشن یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کو ان شارٹ آپ سمجھیں، مختصر سے جملے میں، کسی گھر کو بنانا آسان ہے، کسی گھر کو بنانا آسان ہے، کسی بلڈنگ کو بنانا آسان ہے، لیکن انسان بنانا آسان ہے۔ انسان بنانا بہت ڈیفیکلٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید وقت اب اجازت نہیں دیتا کہ گفتگو کو آگے بڑھائی جائے۔ بس ایک جملے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے 40 سال تک انسان بنائے، 40 سال تک انسان بنائے، اور 23 سال مسلمان بنانے میں لگے۔ پہلے انسان بنے، آج انسانوں میں انسانیت تلاش کی جائے تو ملنا مشکل ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو بناتے ہو، بیچارہ مر رہا ہے، کوئی اس کو بچانے کی فکر نہیں کرتا، ویڈیو بنا رہا ہے۔ ختم ہو گئی انسان، اور اس حد تک ختم ہو گئی کہ ماں اگر 10 کلو کا وزن اٹھا کر ہاتھ میں جا رہی ہے تو بیٹا اس وجہ سے ماں کے ہاتھ سے سامان نہیں لیتا کہ لوگ کہیں گے یار یہ مزدور ہے کیا۔ ماں کو انسانیت ختم ہو گئی، ختم ہوتی جا رہی، سسکتی جا رہی ہے، ماں باپ کی عزت ختم ہو رہی ہے۔ بلکہ اگر تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں، اپنے بنائے ہوئے رشتے سے تو محبت بڑھ رہی ہے، قدرت کے بنائے ہوئے رشتوں سے محبت کم ہو رہی ہے۔ ہم نے دوست بنایا تو اس کی ماں عزیز ہے، لیکن ہماری ماں سے ہماری وہ محبت نہیں جو ہمیں ہونی چاہیے۔ دوست کی ماں کے لیے رات قربان کر دیں گے، اپنی ماں کے لیے تھوڑا سا ٹائم دینے کے لیے بھی آج کا نوجوان تیار نہیں۔ دوسروں کی بیویوں کی تعریف کرتے ہوئے اس کے جملے اور الفاظ ختم نہیں ہوں گے، لیکن اپنی بیوی کی تعریف کرنے کے لیے گونگا ہوتا ہوا انسان دکھائی دیتا ہے۔ بیوی کا رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، ماں کا رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، بھائی کا رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، بہن کا رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ جو رشتے اللہ نے بنائے وہ کمزور ہو رہے ہیں
اور جو رشتے انسان نے خود کے بنائے وہ انسان مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ جب اس طرح سے انسان اللہ کے قانون سے انحراف کرنا شروع کر دے تو پھر کامیابی اس کا مقدر نہیں ہوتی بلکہ ذلت اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ آج میرا پیغام آپ سب کو بس اتنا سا ہے، ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق کسی بھی شخص کو، کسی بھی مسلمان کو برائی کرتے دیکھے اسے روکنے کی کوشش کرے۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی مسلمان ہی کو برائی کرتے دیکھیں تو نہ روکیں۔ آپ میں اگر حکمت و دانائی ہے تو کسی بھی انسان کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ روکیں، کسی کو بھی برائی کرتے دیکھیں، لیکن آپ روکیں گے کب؟ آپ میں یہ جذبہ پیدا کب ہوگا؟ جب خود اپنے نفس کو آپ کچلیں گے، جب خود برائی سے رکیں گے۔ آج برائی کو برا جاننے والے لوگ تو ہیں، ہر فن ہر مذہب کا ماننے والا جانتا ہے کہ جھوٹ بری چیز، لیکن ہوتا کیا ہے؟ دروازے پر پیمنٹ مانگنے والا آیا تو باپ خود اپنے بچے کی جھوٹ سے تربیت کرتا ہے، بیٹے بول دو ابا گھر پہ نہیں ہیں۔ ذرا سوچو، ایک بچے کے دماغ میں یہ بات نشر ہو جاتی ہے کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اگر یہ بری چیز ہوتی تو میرا باپ مجھے بولنے کے لیے کیوں کہتا؟ گروتھ ہو رہا ہے بچوں کا، ایسے انوائرمنٹ کے اندر، ایسے ماحول کے اندر گروتھ ہو رہا ہے جہاں بچہ اپنی فیملی کو، اپنے پیرنٹس کو گالی گلوچ کرتے دیکھتا ہے، ماں باپ کو جھگڑا کرتے دیکھتا ہے، ماں باپ کو تلاوت کرتے نہیں دیکھتا، ماں باپ کو سجدہ کرتے نہیں دیکھتا، ماں باپ کو تہجد پڑھتے نہیں دیکھتا، ماں باپ کو اللہ کے خوف میں روتے ہوئے نہیں دیکھتا، ماں باپ کو محبت رسول میں درود پڑھتے نہیں دیکھتا۔ جب بچے کا گروتھ ماں باپ کو ٹی وی دیکھتے ہوئے ہوتا ہے، جب بچے کا گروتھ سگریٹ پیتے ہوئے باپ کو دیکھتا ہے، بچے کا گروتھ ماں کو ادھر ادھر فون پہ بات کرتے دیکھتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے معاشرے کی اصلاح کون کرے گا؟ بچوں کو اصلاحی راستے پر، سیدھے راستے پر کون لائے؟ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بننا پڑے گا۔ کیا وجہ ہے کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر حسین اعظم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ جان کس کو پیاری نہیں ہوتی، دولت کس کو پیاری نہیں ہوتی، لیکن کربلا میں امام حسین کے اندر یہ قربانی کا جذبہ کس نے پیدا کیا؟ تو آپ کو پتا چلے گا، قربانی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، قربانی دیتے ہوئے اپنے باپ کو انہوں نے دیکھا تھا، قربانی دیتے ہوئے چاہے نیند کی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے جذبات کی ہو، چاہے خواہش کی ہو، ہر چیز کی قربانی دیتے ہوئے انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا۔ لیکن آج ہمارے بچے اپنے ماں باپ کو ان چیزوں میں نہیں دیکھتے۔ آنکھ کھلتی ہے تو ماں لگی ہوئی ہے فون پر، باپ چلا گیا ہے کام پر، رات آئے تو دونوں میں جھگڑے چل رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں بچہ دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اصلاح کیسے پاسبل ہے، کیسے کریکشن پاسبل ہے؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، باپ اگر دیندار ہو تو دین گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اور ماں اگر دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ باپ کو بھی دین کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا، ماں کو بھی دین کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا، اور سب کو ایک اچھی نسل تیار کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ آپ بولیں میرا بیٹا اچھا بن جائے لیکن میں اچھا نہیں بنوں گا، امپاسبل، شاید کہیں ایسا پاسبل ہو جائے۔ کریکشن آپ کو اسٹارٹ کرنا پڑے گا خود سے، محنت آپ کو خود سے کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، نفس کی قربانی دینی پڑے گی۔ فجر کے لیے آپ کے بچے آپ کو اٹھتے ہوئے دیکھیں، نماز کے لیے جاتے ہوئے دیکھیں، مصلی پر آنسو بہاتے دیکھیں۔ جب یہ دیکھیں گے نا تو انقلاب پیدا ہوگا، جب یہ دیکھیں گے تب طبیعت میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم نے یہ سوچا ہمارا بچہ درست ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت ڈیفیکلٹ ہے۔
اس لیے کہ ہم کالج نہیں جاتے، ہم یونیورسٹی نہیں جاتے، ہم ہائی اسکول نہیں جاتے، ہم تو دکان پہ جاتے ہیں، لیکن ہماری عمر بھی 50 کراس ہو چکی ہے، ہمارا بچہ تو نیا نیا جوان ہوا ہے اور یونیورسٹی میں جاتے ہی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس طریقے کی فرینڈشپ کے بعد زنا سے انہیں کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ وہی چیز بچا سکتی ہے جو گھر پر ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہوگی اور اس کے دماغ سے برائیوں کو نکالنے کے لیے اس کو سمجھایا ہوگا۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں ذرا کالج کے ماحول کو جا کر کے دیکھو، کل لڑکے تلاش کرتے تھے لڑکیاں، اور آج ایک نہیں کئی لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے بھاگتی نظر آتی ہیں۔ ویری ڈیفیکلٹ، تعلیم نہ دو تو پریشانی اور دو پریشانی، کہاں جائیں گے آپ؟ کہاں بھیجیں گے ہم؟ میں نے کالج کا ماحول دیکھا ہے، میں نے وہاں پڑھنے والوں کی کیفیت دیکھی، میں وہاں کے حالات سے واقف ہوں۔ واللہ میں کہتا ہوں اگر ماں باپ نے بچوں کی تربیت صحیح طور پر نہیں کی تو بچے کا بے داغ رہنا یہ نہایت ہی مشکل کام ہے، امپاسبل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جہاں بچے نے ایس کر لی اور یونیفارم چھوڑا، سب سے پہلے 10 جوڑے ماں باپ سے کہتا ہے کہ نئے دلا دو، مجھے کالج میں جانا ہے۔ ارے بیٹا تم فیشن شو کے لیے جا رہے ہو یا تعلیم کے لیے جا رہے ہو؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا، کبھی اس کے سلسلے میں ہم نے محنت و مشقت کی؟ سب سے پہلے کریکشن خود کا کریں، اپنا کریں، اپنے اندر موجود برائیوں کو نکال کر پھینکیں اور اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بننے کی کوشش کریں، نمونہ بننے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ بچہ جتنا اپنے ماں باپ کو نمونہ بناتا ہے اتنا کسی اور کو نہیں۔ آئیڈیل بنو اپنے بچوں کے لیے، قربانی دو اپنے بچوں کے لیے۔ اپنی نسل کو اگر سنوارنا چاہتے ہو تو خود سنور جاؤ، تم سنور جاؤ گے تمہاری نسلیں سنور جائیں گی۔ اور اگر پہچان کسی نے بنا لی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نہ کرے کہ اس شخص کی پہچان بن گئی ڈرگ ڈیلر کی حیثیت سے، اس شخص کی پہچان بن گئی گیمبلر کی حیثیت سے، اس شخص کی پہچان بن گئی چور کی حیثیت سے، تو آپ مجھے بتائیے اس کی اولاد پر اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ لیکن اگر کسی شخص کی پہچان بن گئی سماجی خدمت کرنے والے کی حیثیت سے، کسی انسان کی پہچان بن گئی ہر دکھ درد کے اندر کھڑے ہونے والے کی حیثیت سے، کسی کی پہچان بن گئی ڈاکٹر کی حیثیت سے، کسی کی پہچان بن گئی محدث کی حیثیت سے، کسی کی پہچان بن گئی فقیہ کی حیثیت سے، کسی کی پہچان بن گئی شیخ طریقت کی حیثیت سے، تو آپ یقین مانیں بچہ اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوگا اور اس بچے کا فیوچر برائٹ ہوگا۔ ان شارٹ، نسل کو سدھارنا ہے تو اصل کو سدھرنا ضروری ہے۔ اصل سدھر جائے گی تو نسل خود بخود سدھر جائے گی۔ انوائرمنٹ کریٹ کرو، اپنے گھر کا ماحول بناؤ، ہفتے میں ایک بار بچوں کو لے کر بیٹھو اور ان سے درود شریف ختم کراؤ۔ بھلے آپ 10 منٹ درود شریف کا ختم کرو، اپنے گھر میں رات کو بچوں کو لے کر بیٹھو، انہیں قرآن مقدس کی آیتوں کا ترجمہ سناؤ۔ تم نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھنا آتا، اب تو آپ جتنا چاہیں جو چاہیں سب کچھ یوٹیوب پر موجود ہے، اچھی چیزیں نکالو اپنے بچوں کو سناؤ تاکہ بچوں کا گروتھ اچھے کلچر میں ہو۔ بیٹھ کر اگر بچوں کے ساتھ آپ نے سیریل دیکھا، پکچر دیکھا، تو آپ نے اپنے بچوں کا عیاش ذہن بنا دیا۔ اب یہ بچے سے آپ امید رکھو کہ یہ بچہ نیکی کے راستے پر چلے گا، تو یہ بس صرف قدرت ہی کرم کرے تو ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارے کرتوت کے نتیجے کے اندر ہمارے بچے کا گروتھ آوارگی کے مطابق۔ اس لیے ضرورت اس صبر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ کریں، ضرورت اس صبر کی ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں خوف خدا میں روتے ہوئے دیکھے، ضرورت اس بات کی ہے کہ رات کو اٹھ کر بچہ جب دیکھے تو کبھی ہمیں مصلی پر دیکھے، کبھی تلاوت کرتے دیکھے، ہمارا بچہ دیکھے تو فجر کی نماز کا پابند دیکھے، قضا کرتا ہوا نہ دیکھے، ہمارا بچہ دیکھے دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہوا دیکھے، ہمارا بچہ دیکھے
تو ہمارے بچے کے دل کے اندر یہ ہو کہ میرا باپ 3 بجے تک سویا نہیں رہتا بلکہ صبح اٹھ کے کاروبار کے لیے نکلتا ہے اور محنت و مشقت کرتا ہے۔ آج بہت سارے بچوں کے باپ ان کی سچویشن یہ ہے کہ سسرال کے پیسوں پر کھاتے پیتے ہیں اور 4 بجے تک سوئے رہتے ہیں، اٹھتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، رات کو 3-4 بجے آتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو کیا ذہن دے رہے ہو، کیا سوچ دے رہے ہو، کیا فکر دے رہے ہو، کس طریقے کے آپ ان کے سامنے آئیڈیل بن رہے ہو؟ ذرا سوچو۔ اگر آپ کہیں کہ محلہ بچوں کو بگاڑتا ہے تو میں کہوں گا کہ بچوں کی تباہی کے اندر سب سے خراب رول اگر کسی کا ہے تو وہ ماں باپ کو سنورنا ہوگا، ان کو کریکٹ ہونا ہوگا، ان کو پرفیکٹ ہونا ہوگا، تب جا کر کے نسلوں کے اندر اصلاح پیدا ہوگی اور سدھار پیدا ہوگا۔ بچوں کو رات کو لے کر کے بیٹھو، ان کو دین سمجھاؤ، ان کو دنیا سمجھاؤ، ان کو حالات کے بارے میں بتاؤ، ان کو ورلڈ کی سچویشن کے بارے میں بتاؤ، ان کے ذہن کو روشن کرو، عالمی حالات کے سلسلے میں اپنے بچوں سے تبادلے خیال کرو تاکہ ان کا گروتھ ہو اور وہ سوچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب تک کہ یہ نہیں کرو گے معاشرے کی اصلاح پاسبل نہیں ہے۔ میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا، سب سے عظیم کریکشن کرنے والے اور مصلح کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یاد رکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کریکشن کیا ہے یہ کریکشن قیامت تک کے لیے ہے، اور جو وہ کریکشن کیے ہوئے قانون کے مطابق چلے گا، قرآن نے کہہ دیا وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب۔ اللہ تعالی رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمارے درمیان ایسے لوگ تیار فرمائے، پیدا فرمائے جو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی یہ کام آپ کے علاقے میں کر رہی ہے، آپ تحریک سے وابستہ ہوں، اور آخر میں ایک جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کون سا دوست اچھا، کون سا دوست اچھا، میں آپ کو بتا دوں اور اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا دوست وہ ہے کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ تمہیں یاد دلائے، وہ تمہارا اچھا دوست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی سنگت عطا فرمائے، اچھے دوست عطا فرمائے، ہمیں سب سے پہلے اپنے کریکشن کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نسلوں کو بھی اللہ عز و جل کریکٹ فرمائے، پرفیکٹ فرمائے، جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، ہماری آنکھوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہمارے بیوی بچوں کو ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے یہاں کی کمیٹی کو، یہاں کے دوستوں کو، یہاں کے ساتھیوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ایک بہترین محفل کا انہوں نے انعقاد کیا، اور بڑے عرصے کے بعد حضرت کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا اور علماء سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ آپ سب نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کرنی، سب سے پہلے اس کی پریکٹس کریں۔ اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے فجر کے لیے اٹھائیں خاص طور پر، اور نماز کا پابند بنانے کی انہیں کوشش کریں۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ گھر میں ٹی وی کے اندر سیریل، پکچر یہ سب دیکھنا بند کر دیں۔ آپ کی اولاد جب آپ کو یہ کام کرتے دیکھے گی اس کے اندر بھی یہ عادت پیدا ہوگی۔ آپ یوٹیوب پر جا کر گھر میں بیٹھ کر قرآن سنیں، اپنے بچوں کو علماء کے خطابات سنائیں، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ اسی طریقے سے تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہفتے میں ایک دن بچوں کو لے کر کم سے کم 1100 مرتبہ درود شریف کا ختم گھر میں بیٹھ کر کے کریں۔ اگر یہ عادت پڑ گئی تو بچی بھی اگر سسرال میں جائے گی تو اسی عادت کو
فالو کرے گی اور بچہ اپنی نسلوں کے اندر اس عادت کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ چوتھا کام آپ کو کرنا ہے، روزانہ قرآن شریف کی تھوڑی سی تلاوت کر لیا کریں، اور یہ تلاوت بچوں کے ساتھ کریں یا بچے دیکھیں، اس طریقے سے کریں تاکہ بچوں کے اندر بھی قرآن شریف کی تلاوت کا ذوق پیدا ہو۔ اپنے بچوں کو لے کر مسجد میں جائیں تاکہ بچوں کو مسجد میں جانے کی عادت پڑے۔ اپنے بچوں کو لے کر علماء اور مشائخ کے پاس جائیں تاکہ ان کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ باعمل علماء اور مشائخ کو اپنے گھر پر بلائیں، چاہے ایک یا دو ہی کو بلائیں، پورے محلے کو دعوت دینے کی اگر آپ کی طاقت نہیں ہے نہ دیں، آپ 2-4 علماء اور مشائخ کو اپنے گھر میں گاہے بگاہے بلائیں اور ان سے کہیں یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو کچھ نصیحت فرمائیں، اور اپنے بچوں سے ان کا ادب بچوں کو سکھائیں۔ آپ جب یہ کام کریں گے انشاءاللہ العظیم بچوں کا رشتہ دین سے جڑے گا، بچوں کا رشتہ سنیت سے جڑے گا، بچوں کے اندر ایمان مضبوط کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ ایسے ہی مست رہے تو بچے بھی اللہ نہ کرے مست ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی اور آپ کی آنکھوں کے اندر تکلیف شروع ہو جائے بچے کی زندگی کو دیکھ کر۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، نوجوان عمر جو ہوتی ہے کروشیل ایج ہے، یہ بالکل اس وقت جوانوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ برائی کی طرف لپک ہی نہیں رہے، بھاگ رہے ہیں برائی کی طرف، اور نوجوان نسل کی پوزیشن یہ ہے 18 یا 20 تک پہنچنے سے پہلے اپنی پوری جوانی کو برباد کر دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت و توانائی باقی نہیں رہتی۔